سے کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے اور خود عمر ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے رول پر جو کہ نیشنل اسمبلی میں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو تحریک انصاف کا ہے اس میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اختلافات کی خبریں پہلے ہی سامنے آ رہی تھی، پارٹی کی طرف سے اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی تھی۔ کل بہت تفصیلی خبریں حیدر شیرازی سامنے لائے تھے، جیو نیوز کے نمائندے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی اس حوالے سے بات کی تھی اور انہوں نے بھی کچھ اختلافات کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ فوکس نہیں کر رہی ہے۔ حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ کیا یہی مسئلہ ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بطور لیڈر آف دی اپوزیشن فوکس کرنا چاہتے ہیں، اس لیے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہوئے؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اس حوالے سے سوال اٹھ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنماؤں کی رہائی کے لیے قیادت کیا کر رہی ہے۔ اس سوال کے بعد پارٹی کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ بھی کویسچن کرتے رہے اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں متعدد مرتبہ اس کا ذکر بھی ہوتا رہا، اور آج جو اس وقت یہ خبر سامنے آئی ہے جس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے وہ اس لیے استعفیٰ دے رہے ہیں کیونکہ ایک طرف اپوزیشن لیڈر کا جو کردار ہے، دوسری طرف اپنے پارٹی کے امور ہیں، تو وہ بیلنس کر کے نہیں چل سکتے۔ لیکن انہوں نے اس کی یہ تو وجوہات بتائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پارٹی کے اندر بھی کویسچن کیے جا رہے تھے سینئر لیڈرشپ سے۔ پہلا یہ کہ سینئر لیڈرشپ جلسے جلوسوں سے متعلق کیا حکمت عملی کر رہی ہے، دوسرا یہ کہ مختلف اوقات میں پارٹی کے جیسا کہ ایک طرف شیر افضل مروت نے گفتگو کی، انہیں شوکاز نوٹس جاری ہو گیا۔ سالار کاکڑ تھے، انہوں نے جب ٹویٹ کیا اور گفتگو کی انہیں شوکاز نوٹس جاری ہوا، تو پارٹی کے اندر بھی عمر ایوب کے حوالے سے اگر بات کیجئے یا شبلی فراز یا بیرسٹر گور کے حوالے سے کویسچن اٹھتے رہے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب تو نہیں دیا جاتا رہا آفیشلی، لیکن جو تمام چیزیں ہیں اس میرے سورسز سے ابھی جس وقت انہوں نے یہ تمام چیزیں انہوں نے اب یہ سامنے آئی ہیں، ان کی جانب سے لیٹر سامنے آیا ہے، تو میں نے اپنے سورسز سے بات کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پارٹی کے اندر جو اس وقت سوالات یہ اپنے پارٹی کے سینئر قیادت کی رہائی سے متعلق ہیں، ان سوالات کا تعلق بھی اس استعفے سے ہے اور حیدر آج جب ضمانت جب سزا معطلی کی درخواست مسترد ہوئی، اس کے بعد کارکن تنقید بھی کرتے نظر آ رہے تھے پارٹی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کو بھی ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے۔ بٹ ایک اور بات عمر ایوب صاحب نے اپنے پوسٹ میں لکھی ہے کہ مزید چینجز کیے جائیں گے تحریک انصاف کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں آنے والے دنوں میں، اور وہ عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہوں گے ایز ڈائریکٹڈ بائی پی ایم عمران خان صاحب۔ کیا خان صاحب نے کوئی ڈائریکشنز پہلے ہی دے دی ہیں؟ کیا وہ بھی مطمئن نہیں ہیں اس وقت جس طریقے سے تحریک انصاف کو چلایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم یہ کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی تھی کہ جس کے مطابق وہ بھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ مائنس بانی پی ٹی آئی کی بات چل رہی تھی، تو جس کے تناظر میں یہ جملہ بہت اہم ہے کہ ان کی انسٹرکشن یا ان کے ہدایات کے مطابق کیا چیزیں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر بھی کچھ چیزیں ایسی کر رہے ہیں یا ملاقاتیں یا پیغامات کا تعلق ان چیزوں سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی ان کے پاس کنٹرول میں رہے، جس کے بعد یہ ہدایات بھی ان کے ساتھ جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو چیزیں بہت کلیئر یا واضح پکچر ہوتی چلی جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پارٹی کی سینئر لیڈرشپ پر کارکنوں یا پھر پارلیمانی پارٹی کے ممبران کے علاوہ بانی پی ٹی آئی بھی کویسچن کرتے رہے ہیں، جس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ چینجز ہوں گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چینجز کیا ہوں گی، لیکن میرے سورسز یہ بتا رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی نے اس سے قبل ایک موقع پر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے یہ کہا کہ اس وقت تو مجھے مائنس کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، مجھے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے میں انٹرا پارٹی الیکشن اگر ایکسیپٹ ہوتا ہے تو مستقبل کیا ہوگا؟ اس پر یہ سوال تو بانی پی ٹی آئی نے اپنے وکلاء کے ہمراہ اٹھایا تھا، لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ اسد ایسے موقع پر عمر ایوب استعفیٰ دے کر جا رہے ہیں جب ایک طرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں ان کے اپنے ممبران کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے، دوسری طرف کارکنوں نے بھی آج ان سے سوال اٹھایا، اور تیسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی چینجز کی بات کر دی ہے، اور شاندانہ گلزار سمیت متعدد اور جو شاندانہ گلزار صاحبہ آپ سے جب بات کری کل، انہوں نے تو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ وہ بات کر رہی تھی، وہ تو جو ہے مشکوک کہہ رہی تھی کہ کچھ جو سیاسی کمیٹی میں رہنما موجود ہیں، پھر شہریار آفریدی کے اختلافات کی خبریں، مروت صاحب تو اگر سائیڈ لائن ہوئے تو وہ تو عمران خان صاحب
صاحب کے احکامات کے تحت ہی ہوئے جس پر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا. تو اب کیا پہلے ایک طرف کے لوگ سائیڈ لائن تھے, اب کیا دوسری طرف کے لوگ سائیڈ لائن ہوں گے, موقع ملے گا, یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک طرف یا دو طرف گروپوں کی اس کے درمیان لڑائی سے ہٹ کر یہ اس وقت سب سے زیادہ وہ جو گزشتہ روز شاندانہ گلزار نے کہا تھا سیاسی کمیٹی میں مشکوک کردار ہیں, یہ بہت اہم ہے کیونکہ سیاسی کمیٹی سے نکلنے والے افراد یا پھر سیاسی کمیٹی میں جو لوگ نہیں ہیں وہ اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا جو بھی پیغام ہوتا ہے سیاسی کمیٹی اس سے ہٹ کر کچھ فیصلہ کرتی ہے یا پھر ان کا پیغام مکمل طور پر 100% پارٹی کی کور کمیٹی یا سیاسی کمیٹی کے ذریعے عوام تک یا پھر اپنے ممبران اسمبلی تک نہیں پہنچایا جاتا, جس پر تو شکوہ ہوتا رہا ہے. تو یہ مجھے یہ لگ رہا ہے, میرے جو سورسز سے بات ہوئی ہے یہ ابتدا ہے, اس کے بعد مزید بھی چینجز آئیں گی اور جن چینجز کا تعلق پارلیمان کے اندر اور باہر قیادت سے ہوگا اور خاص کر پنجاب کی قیادت کے حوالے سے اسی ہفتے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ وہ باہر نہیں نکل رہی تو میں بڑی چینجز پنجاب کی طرف کروں گا. تو یہ اس کے بعد میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی تبدیلی کے امکانات ہیں, وہاں کی لیڈرشپ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. مگر بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کیا بنیادی اس بات پر مسئلہ ہے کہ پارٹی باہر موبلائز نہیں کر پا رہی ہے؟ کیونکہ باہر یہ پارٹی یہ کہتی ہے بھئی موبلائز کیسے کریں, ہمارے خلاف تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. کیا جو شکوک و شبہات کا اندر سے اظہار کیا جاتا ہے کہ جی کچھ رہنما ہیں جنہوں نے اندر سے معاملات طے کیے ہوئے ہیں, انہیں اپنے صرف عہدوں کی فکر ہے, مگر وہ رہنما کر کیا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو کریک ڈاؤن تو ہوتا ہے. تو پھر آپ کو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ جس وقت 9 مئی کے بعد سب سے زیادہ مشکلات تھی تو میں باہر نکلا, اور اس وقت کی موجودہ قیادت انتظار میں ہوتی ہے کہ ڈپٹی کمشنر اجازت دیں تو ہم جلسے کریں. تو پھر ان کا بھی یہ بیان سامنے رکھا جائے, اور دیگر جو رہنما ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مشکل وقت جس وقت 9 مئی کے بعد الیکشن سے پہلے تھا اس وقت ہم نکلے, تو اس وقت قیادت کے لیے یہ نکلنا زیادہ آسان ہے, تو یہ کیوں نہیں نکل رہے یا بانی پی ٹی آئی کے لیے کوششیں کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو سوال اسی کے ساتھ جڑا ہوا آگے بڑھے. تو پھر شیر افضل مروت نے بھی وہ سٹیٹمنٹ دی تھی. اب سب سے اہم ذمہ داری یہ کہ بیرسٹر گوہر تو کوشش کرتے ہیں, مفاہمت کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن ان پر یہ ذمہ داری ہے ان کو اس حوالے سے جواب دینا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف پارلیمانی پارٹی میں ان کی قیادت پر سوال اٹھ رہا ہے, وہ مکمل خاموش ہیں, دوسری طرف جس کو شو کاز نوٹس جاری کیے جاتے ہیں اس پر کسی قسم کا ابھی مزید پیش رفت کوئی کرتا ہوں کہ جو شاندانہ گلزار صاحبہ نے کل آپ سے بات کی تھی وہ کیا بات تھی, کیا معاملہ تھا, وہ ہم ایک دفعہ پھر بھی عوام کو دکھا دیں, آڈینس کے سامنے رکھ دیں کہ کیا بات تھی. یہ ناظرین ذرا دیکھیے گا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے جب کل بات کی تھی حیدر شیرازی سے تو وہ کیا بات کی تھی, جیسے ہی ہمارے سامنے سارٹ ہوگا تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے. مگر کیا عمر ایوب صاحب کا اپنا کوئی گروپ تھا حیدر شیرازی جس کے لیے بڑا سیٹ بیک ہو گئی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے پھر تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا چیپٹر سے پرویز خٹک کو ہٹانے کے لیے جس وقت شو کاز نوٹس جاری کیے گئے مسلسل, اس وقت پرویز خٹک نے کہا تھا کہ میں شو کاز نوٹس کا جواب اس وقت نہیں دیتا, پارٹی مشکل میں ہے, عمران خان کو میں مشکل حالات سے گزرے گئے تو میں خود ان سے بات کر لوں گا. تو پھر کے پی کے چیپٹر سے انہیں سائیڈ لائن کرنے کے لیے کوششیں کی گئی. تو یہ ساری چیزوں کی ابتدا اس وقت سے ہو گئی. میں ذرا دکھا دوں ناظرین کو شاندانہ گلزار صاحبہ نے کل کیا کہا تھا. اگر ہم خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے, 4 مہینے ہو گئے اس اسمبلی کو, اور ہم ڈیسک مار رہے ہیں اور تھپکیاں مار رہے ہیں اور کمیٹی کھیل رہے ہیں اسمبلی, اس سے بہتر ہے گھروں میں جا کے بیٹھ جائیں. فرسٹریشن سب کو ہو رہی ہے. اسی طرح شہریار بہت سخت فرسٹریٹ ہو رہا ہے کہ اگر میں خان صاحب کے کام نہیں آ سکتا تو میں کائے میں نہیں ہوں. ہم سے تو عوام پوچھتی ہے کہ خان کدھر ہے, کیوں نہیں آتا. عوام بیچاری مہنگائی بھی بھول گئی ہے, پیسہ پانی سب کچھ, صرف کہتے ہیں ہمارے خان کو نکالو. تو فرسٹریشن ہوتی. تو شہریار نے جب اس دن وہ کہا, میری ان کی مسز سے بات ہوئی, تو میں نے اس کو پبلکلی تھریٹن کر دیا کہ اگر آپ جاؤ گے خان کا کیس خراب کرو گے پھر ہم بھی جائیں گے. اڈیالہ کے سامنے دینا پڑے, پریزیڈنسی کے سامنے پی ایم ہاؤس جہاں دینا پڑے ہم دیں گے. استعفے تک دینا تو اگر ہم خان کو پھر کیسے اور نکالیں؟ میں ہم تو بہت چیزیں نہیں کر سکتے نا, ہم پہ قدغن ہوتی ہے. پھر جب آرڈنری سٹیزن ہوں گے ہماری مرضی ہم جو کریں. تو اس حوالے سے کہاں کوشش میں کمی نظر آ رہی ہے, کون سی لیڈرشپ میں کیا ہے؟ ہر پارٹی میں مفاہمتی مزاحمتی ہاکس اور ڈوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکمت سے چلو, کچھ لوگ کہتے ہیں جوش سے چلو. تو چاہے شہریار ہو گیا, چاہے علی محمد ہو گیا, میں شیر افضل مروت, اسد کیسر, جنید اکبر, سلیم رحمان, بہت سارے ہمارے بھائی ہیں پنجاب کے, محبوب سلطان, امیر سلطان, عامر ڈوگر,
शबीर कुरैशी, हम तो सब सेकंड या थर्ड टाइमर्स हैं, तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। हो सकता है कि कोर कमेटी का कोई हो तरीका जो हमें नहीं पता, हम कोई भी कोर कमेटी में नहीं है सिवाय अली के और असद कैसर के। तो फिर उसके बाद शेर अफजल साहब ने भी कह दिया कि ठीक है तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ। तो फैसले कोर कमेटी की बजाय सियासी कमेटी में होते हैं। कोर कमेटी तो अब वो सियासी कमेटी में खत्म मेरे कर ज्यादा दिया है वो एक तरह नहीं से। है, सियासी कमेटी में मेरे ज्यादा वो नहीं है, बट देखी जाएगी। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है, डूबियस इन द सेंस जो गायब थे एक साल जब ये 9 मई के बाद से। असली लीडर्स तो आपकी पार्टी में बैठे हुए। देखिए कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी की तब वैल्यू होती है जो पार्लिमानी पार्टी नहीं होती। पार्लिमानी पार्टी सुप्रीम, तो आई गेस शहरयार की वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही थी।